السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد، شکر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا اور ہر کسی کی حفاظت کرنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ان کو ضرورت کی چیزیں مہیا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے، یعنی اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے اور ان کے انجام سے باخبر کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر رحمتیں اور سلامتی اور برکتیں نازل ہوں۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 سے رہے گی۔ آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ شیطان کے کیا کیا مکر و فریب ہیں، کس طریقے سے وہ انسانوں کی زندگی کے اندر آتا ہے اور ان کی زندگی کو تباہ اور برباد کرتا ہے، دنیا میں بھی اور پھر وہ آخرت میں بھی برباد کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اگزامپل دے کر کے توحید کو پھر سے سمجھایا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کلاس میں، ہر رکوع میں اللہ رب العزت توحید کو الگ الگ اینگل سے، الگ الگ زاویے سے، الگ الگ انداز سے سمجھاتا ہے، کبھی اگزامپل دے کر کے اور کبھی نصیحت بتا کر کے، کبھی ڈرا کر کے اور کبھی اپنے انعامات اور اپنے احسانات کو دکھا کر کے، کبھی اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو دکھا کر کے، اس کے وجود کی نشانیوں کو دکھا کر کے اللہ رب العزت اپنی توحید کو بیان فرماتا ہے۔ تو یہاں پر اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت مصیبت میں انسان پھنس جاتا ہے اور اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، جب اللہ اسے بچا لیتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کا منکر ہو جاتا ہے۔ جب انسان بہت بڑی مصیبت میں پھنستا ہے، اس وقت وہ اپنے پورے شرکا کو بھول جاتا ہے۔ تیسرا ہمارا موضوع رہے گا، پہلا شیطان سے کس طریقے سے بچنا ہے اور وہ کس طریقے سے کون کون سے اس کے ہتھ کنڈے ہیں انسان کو بہکانے کے، اور دوسرا کہ اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز میں توحید کو سمجھایا، اپنی وحدانیت کو سمجھایا، اور تیسرا رہے گا کہ حشر کے میدان میں جب نام اعمال دیا جائے گا، لوگ کس کے پیچھے اٹھیں گے؟ لوگ اپنے انبیاؤں کے پیچھے اور اپنے نام اعمال کے پیچھے اٹھائے جائیں گے، اور جب انہیں نام اعمال دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں کئی انداز سے اللہ رب العزت لوگوں کے حساب لے گا، کئی انداز اس کے ہوں گے، وہ سارے انداز آ جائیں گے، اور پھر وہاں پر جب نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو کس طریقے سے انسان خوش ہوگا، کیا اس کا قد کر دیا جائے گا، اس کا چہرہ، اور اس کو کس طریقے سے تاج پہنایا جائے گا، اور وہ خوشی خوشی اپنے ساتھیوں کے پاس، یعنی وہ جن کو اپنا ساتھی دنیا میں بناتا تھا، ان کے پاس آ کر کے اور وہ خبریں دے گا۔ اور جو بدعمل لوگ ہوں گے، جو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے نہیں ہوں گے، ان کا قد اللہ کس طریقے سے کرنے والا ہے، اور ان کو کیسا ان کا رنگ سیاہ کر دینے والا ہے، اور وہ کیسے اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹیں گے، اور کس طریقے سے ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں یہ ساری باتیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل صالح کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا۔ حکم تو فرشتوں کو ہو رہا ہے، تو کیا ابلیس فرشتہ ہے؟ آیت پھر سے دیکھیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ ابلیس کا شمار، ابلیس کی گنتی فرشتوں کے ساتھ تھی، وہ ایسا عبادت گزار تھا
اور فرشتوں کے ساتھ رہ کر کے وہ اتنا متقی اور پرہیزگار بن گیا تھا کہ اس کا شمار، اس کی گنتی فرشتوں کے ساتھ ہونے لگی تھی. جیسے آج سارے مسلمانوں کی گنتی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ مسلمان کے ساتھ. تو اس نے جیسی اپنی آئی ڈی دکھایا تو ہاں صاحب مسلمان، اور کچھ لوگوں نے نماز روزہ حج زکات کر لیا تو ہاں یہ پکے مسلمان ہیں. تو اس طریقے سے یہ کچھ عبادتیں کرتا تھا فرشتوں کے ساتھ ابلیس، جو جناتوں میں سے ہے، جو آگ سے بنایا گیا ہے، اور فرشتے نور سے بنائے گئے. تو یہ ان کے ساتھ کچھ عبادتیں اور ان کے ساتھ رنگ ڈھنگ بنا کر کے اور یہ ان کے ساتھ رہنے لگا، اور اللہ رب العزت نے بھی اس کا شمار انہی کے ساتھ کیا. لیکن اللہ کیونکہ خالق مالک رازق ہے، اللہ رب العزت غیب کا جاننے والا ہے، اللہ رب العزت دلوں کے حال کا جاننے والا ہے. اللہ رب العزت جانتا تھا کہ اس کی فطرت کیا ہے، اس کے اندر کیا برائی ہے. ابلیس کی برائی کو ہمارا خالق بہت اچھے سے جانتا تھا، لیکن اس برائی کو جاننے کے وجہ سے اللہ اگر اس کو ویسے ہی اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیتا تو وہ بہت اختلاف کرتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، تو میں تو عبادت گزار تھا، فلا تھا. تو اللہ رب العزت نے ایک ٹیسٹ لیا، اور ٹیسٹ کے سامنے آ گئی بات کہ ابلیس کے اندر کیا کیا برائیاں تھیں. آج ہم دیکھیں گے آج کے اس 2 آیتوں کے اندر ابلیس کی 3 بڑی برائیاں گنائی گئی ہیں، اور ہم پناہ مانگیں گے کہ وہ برائیاں ہماری زندگی کے اندر کہیں نہ آ جائے. تو ابلیس کا ٹیسٹ ہوا. اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کے بیچ میں بھی اللہ رب العزت ٹیسٹ لیتا رہتا ہے، اور اللہ نے پیدا ہی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزماؤں کہ تم میں کون ہے احسن عمل کرنے والا. تو ہمیں ٹیسٹ کے لیے ہی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور پھر حشر کے میدان میں ہمارے اعمال دکھائے گا. اور پھر جب ہم پورا یقین ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا، 50,000 سال حساب چلے گا، اور حساب کے پورا الگ الگ انداز سے حساب چلے گا. کہیں ہمارے جسموں سے پوچھا جائے گا، کہیں ہمارے فرشتوں سے پوچھا جائے گا، کہیں لوح محفوظ میں جو اللہ رب العزت نے لکھا ہے وہ لایا جائے گا، کہیں ہمارے عمل کو اللہ رب العزت خود ڈائریکٹ دکھائے گا. اور جب ہمیں پوری تسلی ہو جائے گی کہ ہاں میں ہی ہوں یہ گناہ کرنے والا، پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. اس لیے وہاں پہ اتنا وقت لگے گا. تو یہاں پر بھی ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے. جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ لیا کرتا تھا. کبھی جہاد کا حکم دے دیا، کبھی ہجرت کا حکم دے دیا، کبھی فلاح حکم، کبھی قبلے کو بدل دینے کا حکم دے دیا، کبھی یہ بتا دیا کہ راتوں رات میں نے اپنے نبی کو 7 آسمان پہ لے کر کے چلا گیا. اور یہ ٹیسٹ ہوتے تھے، اور نکل کر کے مومن باہر آ جاتے تھے اور منافق خود الگ ہو جاتے تھے. تو اس طریقے سے یہاں پر یہ مومن ہے یا نہیں ہے، یہ کیسا ایمان والا ہے، یہ کیسا مطیع اور فرما بردار ہے یا نہیں ہے فرشتہ، یہ جنات، اللہ رب العزت نے اس جنات کا یعنی ابلیس کا ٹیسٹ لے لیا. فرشتوں کے بیچ میں اللہ رب العزت نے ایک آرڈر دیا کہ میں آدم کو بنانے والا ہوں، اور آدم جب بن جائے تو اس کے سامنے تم سجدہ سلامی یعنی سجدہ تعظیمی پیش کرنا، اسے اپنا بڑا مان لینا. سجدہ کا نہیں، اسے اپنا بڑا، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ سلامی یا سجدہ تعظیمی تھا کہ تم اسے بڑا مان لینا. اور اس کے دل کے اندر کیا تھا یہ ہمارا خوب رب جانتا ہے. تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پوچھا سورہ ہجر کے اندر، یا دوسری جگہ بھی اللہ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تُو نے سجدہ نہیں کیا. تجھے کس چیز نے روکا، کیوں نہیں تو نے اللہ رب العزت کی فرما برداری کیا. تو اب ابلیس کے اندر جو برائی تھی وہ اس نے بیان کیا. وہ کہتا ہے اور وہ بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. یعنی یہ اس کا تکبر تھا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور یہ تو کیا میری خاک سے پیدا کیا گیا، یہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا. جیسے سورہ سعد آیت نمبر 76 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ سعد آیت نمبر 76، اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ خاک سے بنایا گیا ہے، میں اعلیٰ ہوں، میں عرفہ ہوں، میں اس سے، یہاں سورہ سعد کی آیت نمبر 76 میں وہ کہتا ہے میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. بات تو صحیح کہا تھا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا. آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی تو نیچے رہ جاتی ہے. یہ اس کا گمان تھا کہ اس بنیاد پر لوگ اچھے ہوتے ہیں. جیسے ہمارا گمان ہوتا ہے کہ لوگ جو خوبصورت ہے وہ اچھا ہے، جو دولت مند ہے وہ اچھا ہے، جس کا اچھا اونچا سرنے میں سید ہے وہ اچھا ہے، جو
جو ڈگریوں والا ہے وہ اچھا ہے، لیکن اچھا کون ہے؟ اس کی پہلی کلاس میں میں آپ کو اس کا حوالہ دے چکا ہوں کہ اچھا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، جو زیادہ متقی ہے۔ لیکن اس کا یہ گمان تھا کہ میں کیونکہ آگ سے بنا ہوں اس لیے میں افضل ہوں، جیسے ہم لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ہم افضل مخلوق ہیں، ہم فرشتوں سے بھی افضل مخلوق ہے۔ آج وہ بھی آیت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ کس بنیاد پہ ہم افضل ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک افضل وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو اس نے اپنی بدگمانی کی وجہ سے، اور بدگمانی کیوں ہوئی؟ علم نہیں تھا کہ افضل کون ہوتا ہے، افضل کیسے ہوتے ہیں، تو یہ اپنے ہی گمان میں خود موٹے ہو چکے ہیں۔ جیسے اکثر لوگ اپنے ہی گمان میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ میں تو ولایت کے درجے پہ پہنچ گیا اور میرے سے اچھا تو کوئی نہیں، اور میرے سے اچھا مطیع اور فرمانبردار کوئی نہیں، اور میرے سے اچھا اور میری جماعت سے اچھا اور میرے خاندان سے اچھا اور میرے قبیلے سے اچھا اور میرے گھر سے اچھا کوئی نہیں۔ یہ خود اپنا خود سوچ کر کے وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ رفع، ایسا ابلیس نے سمجھ لیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو آدم ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم کا اس نے انکار کر دیا۔ سب سے پہلا جرم جو اس نے کیا وہ تکبر تھا، اور تکبر اس کے اندر کہاں سے آیا؟ شیطان کو کس نے گمراہ کر دیا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمیں گمراہ کر دیتا ہے، واقعی بات بھی ہے، گمراہ کرتا ہے، لیکن شیطان کو کس نے کر دیا؟ اس کی نفس نے، اس کی جہالت نے، اس کی بدگمانی نے۔ تو سب سے پہلا جو جرم ہوا اس دنیا کے اندر وہ یہ ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کیا اس نے، اور نافرمانی کی وجہ اس کی تکبر تھی۔ پھر کیا ہوا؟ جب تکبر کیا اس نے تو اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا کہ اللہ کا نافرمان اللہ کے ہاں نہیں رہتا، یہاں اوپر میں نہیں رہتا، وہ نیچے جانے کا ہے۔ تو کہنے لگا بھلا دیکھو تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے، اس پوائنٹ پہ غور کریں۔ کہنے لگا بھلا دیکھو تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے۔ یہاں کیا چیز کا اس نے انکار کیا؟ یہاں پہ اللہ رب العزت کے فیصلے کا، اللہ کے قدر کا اس نے انکار کیا، اللہ کی رضا پہ یہ راضی نہیں رہا۔ یہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے مجھ پر اسے فضیلت دی ہے۔ تو اللہ نے فضیلت دی تھی نا، اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا امر تھا، اللہ کی تقدیر تھی، اس پر اس نے اعتراض کیا کہ مجھ پر اسے فضیلت کیوں دیا تو نے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم بھی ایسی کرتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو نماز دیا تو ہمیں ٹینشن ہونے لگی کہ اس کو کیوں اتنا دولت دے دیا، اس کو کیوں اتنا عزت ملنے لگی، اس کی کیوں اتنی واہوائی ہونے لگی، اس کا کیوں اتنا نام چلنے لگا؟ تو یہ اب حسد پیدا ہوا۔ دوسرے نمبر پہ اس کے اندر جو برائی آئی، پہلا نمبر تکبر آیا، اب حسد تو بعد میں آیا، اب دوسرے نمبر پہ ان نے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر دیا، اللہ کی رضا پہ یہ راضی نہیں ہوا، اور کہنے لگا بھلا دیکھو تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے، تو نے مجھ پر عزت دے دی اس کو۔ تو اللہ کی رضا پہ یہ انکار کیا اس نے۔ اللہ ہم کو اس جرم سے بھی بچائے۔ یہ دوسرا اس نے جرم کیا۔ پھر تیسرا، اگر تو مجھے یوم قیامت تک ڈھیل دے دے، اب اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہے۔ یہاں پہ اس کی ایک خوبی کہ اس نے یہ سوچنا تھا کہ آدم علیہ السلام جیسے ہمارے ہاں کے کوئی جو دین کو نہیں جانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا ہے، وہ زیادہ اللہ کے قریب ہے، ہم اس کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ تم ہمارے لیے یہ مانگ دو اللہ سے۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، یہ جانتا تھا کہ یہ بہت غلط چیز ہو جائے گی۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، جبکہ اسے دربار سے نکال دیا گیا ہے، جہنم رسید کرنے کا اس کو فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور اس نے یہ نہیں کیا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جاتا اور کہتا کہ آپ اللہ کے نزدیک بہت اونچے مقام و مرتبے والے ہیں، آپ میرے لیے یہ مانگ دیجئے۔ وسیلہ نہیں لیا اس نے، یہ جانتا تھا کہ یہ بہت غلط ہو جائے گا۔ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے کہتا ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ دینے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اگر چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ تو اس نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول کی۔ سورہ حجر آیت نمبر 37 اور 38 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی جانے والوں میں سے ہے، اور اس مقررہ وقت تک کے لیے، مطلب تجھے ڈھیل دی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تجھے ڈھیل دی گئی ہے ایک مقررہ وقت تک، ہمیشہ کے لیے ڈھیل نہیں ہے، ہوش میں رہو،
کہ تمہیں پکڑنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہیں بھی حاضر ہونا ہوگا اور تمہارے جو ساتھی ہیں تمہارے جو چیلے ہیں ان کو بھی حاضر ہونا ہوگا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ کوئی شخص کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو اسے دعا اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے عطا نہیں کرتا اور اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے والا بھی نہیں ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم بہت گنہگار ہیں, ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ ہمیں نہیں دے گا, اس لیے ہم وہ نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں, اس کو اس آیت سے سبق لینا چاہیے کہ ابلیس سے بڑے گنہگار تو نہیں ہے, اس کے لیے تو فائنل ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. ہمارے لیے ابھی فائنل نہیں ہوا ہے, لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی دعا سنتا ہے. اللہ ہماری بھی دعا سنے گا اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو دعا کو سن سکے, کوئی نہیں ہے جو دعا کے جواب دے سکے. اگر پھر آیت میں واپس آئے, آیت نمبر 62, اگر تو مجھے یوم قیامت تک ڈھیل دے دے, مطلب وہ جانتا ہے کہ ایک قیامت کا دن ہے اور اس دن کے بعد حساب و کتاب ہوگا کیونکہ ٹیسٹ ہو گیا. اب ٹیسٹ ہوا ہے تو اس کا حساب بھی ہوگا, اس کا رزلٹ بھی آئے گا, کیونکہ جب بھی ٹیسٹ ہوتا ہے ایگزام ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ آتا ہے اور رزلٹ کے بعد پھر انعامات دیے جاتے ہیں. تو یہ ٹیسٹ تو نے میرا لے لیا, فرشتوں کا لے لیا, فرشتے تو پاس ہو گئے, میں فیل ہو گیا. اب ایک دن آئے گا جس دن حساب و کتاب ہوگا, تو اے اللہ اس حساب و کتاب کے دن تک مجھے مہلت دے دے. یہ جو مجھے گیپ ملے گا اور جتنی آدم ذات پیدا ہوگی میں ان سب کو گمراہ کروں گا. تو اس نے آگے کیا کہتا, تو تھوڑے لوگوں کے سوا میں ان کے تمام نسل کی جڑ کاٹ دوں گا. پوری نسل انسانیت سے اس کی دشمنی کی بو یہاں پر آ رہی ہے اور ان کی جڑ کاٹ دوں گا. جڑ کیا ہے ہماری؟ ہماری جڑ ہے عقیدہ توحید, ہماری جڑ ہے ہمارا عقیدہ. تو وہ کہتا ہے کہ میں ان کی جڑ تک کاٹ دوں گا, میں ان کو گمراہ کر دوں گا, میں ان کو اللہ کی نافرمانی میں ابھار دوں گا. سورہ ہجر آیت نمبر 37-38 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا, تو تھوڑے لوگوں کے سوا تمام کی نسلوں کو, مطلب آدم کی پوری نسلوں کو میں بگاڑوں گا اور تھوڑے لوگ بچیں گے. یہی ہو رہا ہے. واقعی اکثریت کو شیطان نے گمراہ کرنے میں کامیاب ہوا اور تھوڑے لوگ ہیں. اور یہ بات تقریباً 16 مقام پہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میرے ماننے والے, ایمان والے, میرے راستے پہ چلنے والے, اللہ والے صرف کم ہی لوگ ہیں. تو اکثریت جو ہوتی ہے وہ گمراہی ہوتی ہے. یہاں پر تیسری اس کی برائی سمجھ میں آئی. وہ برائی یہ سمجھ میں آئی کہ اسے اللہ رب العزت سے توبہ کرنا تھا کہ اللہ رب العزت نے اسے دھتکار دیا, اسے نکال دیا, لیکن اس نے توبہ نہیں کیا. توبہ کی بجائے کیا کرتا ہے, یہ مہلت مانگتا ہے ان کے خلاف جن کی وجہ سے یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں, تو ان کو بھی میں جہنم میں لے کر کے جاؤں. یہاں پہ اس کے اندر حسد اور جلن آ گیا. پہلے تکبر آیا تھا, پھر اللہ کی قدر کا انکار, اس پہ راضی نہیں ہوا اور کہتا ہے کہ اللہ تو نے ایسا کیا, مطلب غلط کیا. اور تیسرا توبہ کرنے کے بجائے حسد اور جلن آ گئی. تو جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور کوئی اور کو وہ بڑا بنتے ہوئے دیکھتا ہے, کسی اور کو عزت والا, کسی اور کو دولت والا, کسی اور کو خوبصورتی والا, کسی اور کو جاہ جلال والا دیکھتا ہے, تو اب اس کے اندر حسد پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ میں اونچا تھا, اب یہ کیسے اونچا ہو گیا. اور حسد اور جلن یہ اس بات کی بھی گواہی ہے کہ حسد اور جلن آ کیوں رہی. اس کو عزت, اس کو نام, اس کو دولت, اس کو خوبصورتی تو اللہ نے دیا ہے. گویا کہ حسد اور جلن کرنے والا اللہ کی عطا کا اعتراض کرتا ہے, اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے, اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی نہیں ہے. تو یہ 3 بیماری اس کی یہاں پہ ذکر کی گئی. ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا اللہ نے اور اس کی اوقات سامنے آ گئی. ایسی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, چھوٹا سا اللہ رب العزت ٹیسٹ لیتا ہے کہ صبح کے ٹائم میں بہت اچھی نیند بھی آ رہی ہے اور بستر بھی بہت اچھا ہے, اور ادھر مؤذن آواز دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, ٹیسٹ ہو گیا, وہاں دبک کر کے سو گئے. والدین نے کچھ حکم دیا, ٹیسٹ ہو گیا. تو اس طریقے سے اس میں وہ فیل ہوتا ہے. آگے آئے آیت نمبر 63. اللہ نے فرمایا یا پھر ان میں سے جو تیری اتباع کرے گا تو بلا شبہ تمہاری سزا جہنم ہے
پوری سزا. یہاں پہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اللہ رب العزت نے اسی دن آدم علیہ السلام بنائے گئے ہیں اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, قرآن میں 7 جگہ یہ ذکر آیا, اسی دن یہ فیصلہ کر دیا کہ ابلیس تم جہنم میں جاؤ گے. آپ بتائیں کتنے انبیاء آ کر کے چلے گئے, کیسے کیسے بڑے بڑے معجزے دیکھا ابلیس نے, اللہ کے عذاب دیکھا, کس طریقے سے اللہ رب العزت نے تہ و بالا کیا قوموں کو, اور انبیاء کو اللہ رب العزت نے کیسے سرخرو کیا, کیسے بڑے بڑے انعامات دیا, کیا بڑے بڑے معجزے ہوئے, اتنے بڑے بڑے انبیاء کو دیکھا. لیکن اس کے بعد بھی اس کو ہدایت کی توفیق نہیں ملی, اس کے بعد بھی اس نے توبہ نہیں کیا, اس کے بعد بھی اس نے رجوع نہیں کیا, یہاں تک کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیا, آپ کی زبان مبارک سے قرآن بھی سن لیا, حدیث بھی دیکھ لیا, اور آپ کے نہ ماننے والوں کو جنگ بدر جنگ احد میں فرشتوں کے نزول کو بھی دیکھ لیا, اور نزول کو دیکھ کر کے بھاگ گیا. لیکن اس کے بعد بھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی, اس کے بعد بھی یہ رجوع نہیں کیا, اس کے بعد بھی اس نے توبہ نہیں کیا, اپنے انجام سے ڈرا نہیں. یہ بھی اس کلام کے صداقت کی ایک دلیل ہے, کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ بڑے بڑے نبیوں کو اور بڑے بڑے نبیوں کے انجام کو اور ان کی قوم کے انجام کو دیکھے گا, لیکن اس کے بعد بھی یہ توبہ کرنے والا نہیں. تو آپ دیکھیں توبہ نہیں کیا اس نے. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہوا تھا, اللہ رب العزت نے ابو لہب کے لیے کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ نامراد ہوا, وہ برباد ہوا. جمیلہ جو تھی وہ پتھر لے کر کے ڈھونڈنے لگی, شاید اس کی بیوی تھی یا کوئی تھی, کہ کہاں ہے تمہارے صاحب, میں ان کو مار دوں گی فلا فلا. اس کے بعد وہ پوری زندگی رہا, لیکن اس نے توبہ نہیں کیا, کیونکہ اللہ نے فیصلہ پہلے نازل کر دیا کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے, یہ برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. اگر یہ جھوٹا بھی آ کر کے یہ کہہ دیتا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں, تو اس آیت کا کیا ہوتا؟ اللہ ایسا بھی قادر ہے کہ اس نے جھوٹا بھی نہیں بولا اور سچا بھی نہیں بولا. بہرحال دیکھتے ہیں یہاں پر آیت نمبر 63 میں اللہ فرماتا ہے, اللہ نے فرمایا جا پھر ان میں سے جو تیری اتباع کرے گا تو بلا شبہ تمہاری سزا جہنم ہے, اور یہ پوری سزا ہے. کس کو یہ سزا ملے گی؟ جو شیطان کی اتباع کرے گا. اور ہمیں کس کی اتباع کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے نبی کی اطاعت کرو. 30 مقام پہ تقریباً اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے نبی. اب اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت ہوگی, بس یہی طاغوت ہے, یہی شیطان ہے. بالکل سمپل چھوٹا سا فارمولا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں, یا تو ہم حلال کھا رہے ہیں, اور حلال نہیں کھا رہے ہیں تو کھانا تو کھا رہے ہیں, پھر وہ حرام ہے, اور حرام ہے تو یہ شیطان کی طرف سے, یہ شیطان کی اتباع ہے, یہ شیطان کی پیروی ہے. ہم کھانا کھا رہے ہیں, بیٹھ کے کھا سکتے تھے, کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں تو بیٹھ کے کھاتے تو سنت تھی, کھڑے ہو کے کھا رہے تو یہ شیطان کی اتباع ہے. تو جو شیطان کی اتباع کرے گا وہ جہنم. اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے, پیروی کرنی ہے, آپ کے حکموں پر چلنا ہے, اور شیطان کی اتباع نہیں کرنا, جو کیونکہ شیطان کی جو اتباع کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. زندگی کے ہر موڑ کے اندر, نکاح کا معاملہ ہو, بزنس کا معاملہ ہو, آپس کے لین دین کا معاملہ ہو, رشتہ داری کا معاملہ ہو, اور جس بھی قسم کی جو بھی چیزیں ہو, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, ہر چیز میں ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کو ماننا ہے. اگر اس حکموں سے ہم ہٹیں گے تو اپنے آپ شیطان کی اتباع ہو جائے گی, اور شیطان کی اتباع ہوگی تو ہم جہنم رسید ہو جائیں گے. آیت نمبر 64, اور ان میں سے جن پر بھی تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا دے, انہیں اپنی آواز سے بہکا لے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کی آواز سے مراد ہے کہ اللہ کی نافرمانی کروا ان سے, اور مجاہد کہتے ہیں کہ موسیقی سے, یعنی ناچ اور گانے کے جو آلات ہوتے ہیں, جو ساؤنڈ سسٹمز ہوتے ہیں, ان سے تو ان کو بلا, مطلب ناچ اور گانے کی چیزوں سے ان کو تو بلا. تو یہ اس کی آواز ہے, اور وہ اپنی آواز سے لوگوں کو آکرشت کرتا ہے, اٹریکٹ کرتا ہے, اور اس کے طرف لوگ آتے ہیں, یا وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف وہ بلاتا ہے, ان کو دنیا کے جھانسے دکھاتا ہے, دنیا کی لالچ دکھاتا ہے کہ یہ مل جائے گا, یہ مل جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا. اور جیسے آدم علیہ السلام کو اس نے کہا تھا
کہ تو فرشتوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا, تم مرو گے نہیں کبھی, اس درخت کے پھل کو بھر کھا لو اور تم عزت والوں میں ہو جاؤ گے. تو عزت کا ہمیں بھی جھانسا دیتا ہے, اور ہماری زندگی کا وہ جھانسا دیتا ہے کہ مرنا تو تم کو ہے نہیں, مرنا تو ان کو تھا جو مر گئے, تمہیں نہیں مرنا ہے. تو ایسا وہ جھانسا دیتا ہے. تو پہلا اس کا حربہ یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ اپنی آواز سے, یعنی دنیا کی لالچ سے, دنیا کے مکر و فریب سے ہمیں بلاتا ہے, ہمیں دنیا کی لالچ دکھاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ تم عزت والے ہو جاؤ گے, تم دولت والے ہو جاؤ گے, اور تمہیں موت تو آنی نہیں ہے. اور اس کی آواز میں ایک آواز, اس کی موسیقی کی بھی آواز ہے کہ دنیا کے رنگ لڑیوں میں جو ہے وہ ڈبا دینا چاہتا ہے. یہ اس کا پہلا حربہ یہاں پہ بتایا گیا. اور اس کے پہلے جو بتایا گیا تھا کہ اس کی اطاعت کے بعد دوسرا کہ وہ اپنے طرف بلاتا ہے, یعنی اپنی اطاعت کی طرف بلاتا ہے, اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتا ہے. تیسرا, اور ان میں اپنے سواروں اور پیادوں کو بڑھا دی. تو وہیں پر یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ شیطان اکیلا نہیں جا رہا ہے, وہ اپنے پیادوں اور اپنے چیلوں کے ساتھ جائے گا, اور اپنے پورے چیلوں کے ساتھ وہ انسان کو بہکائے گا. یعنی اس کی پوری ایک ٹیم ہے, اور اس کے پہلے کی کلاس میں بھی بات آ چکی ہے کہ اس کی پوری جماعت, اس کی پوری ٹیم انسان کو گھات لگا کر کے دیکھتے رہتی ہے کہ یہ کہاں پر ہم اس کو پکڑیں, کہاں اس کو گمراہ کریں, کیسے اس کو راہ راستے سے ہٹائیں. تو اب اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمیں بھی یہ یونٹی کے ساتھ رہتا ہے, یہ مل کر کے پوری ٹیم بنا کر کے ایک انسان کو گمراہ کرتے ہیں. ایک کو تو یہ پیدا ہوتے سے ہمارے ساتھ لگا دیتا ہے جس کو ہم ذات کہتے ہیں, اور وہ شیطان ہمیں بچپن سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو نبی مکرم فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی لگایا گیا تھا, لیکن وہ میرا مطیع اور فرمانبردار ہو گیا, یعنی وہ مسلمان ہو گیا. تو ایک تو ہمارے ساتھ بچپن سے لگا دیا گیا, پھر وقت پر ہمارے ساتھ وہ الگ الگ انداز سے, جس کا جو لیبل ہے اس لیبل کے انداز سے وہ اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ یونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور ہم نے اپنی یونٹی ختم کر دیا, ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے, جبکہ ہمیں بھی جماعت کے بن کر کے معتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, ہم سب کو مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کر کے اور اس شیطان کا مقابلہ کرنا تھا. اور نبی مکرم نے فرمایا جب تم اپنے ریوڑ سے ہٹ جاؤ گے, جب بکری ریوڑ سے ہٹ جاتی ہے تو اسے بھیڑیا لے جا لیتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم اپنی اجتماعیت کو, اپنی ایکتا کو جب ہم ختم کریں گے تو شیطان ہمیں بہت آسانی سے لے کے چلا جائے گا. تو یہاں پر ہم نے کو پتا چلا کہ شیطان کا ایک مکر یہ بھی ہے کہ وہ پوری ٹیم کے ساتھ اور ہمارے گھات میں ہے, اور چاروں طرف سے وہ دیکھتا رہتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد اور مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا. مال میں کیسا شریک بنتا ہے؟ مال میں ایسا شریک بنتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے, یعنی فضول خرچ کرواتا ہے, اور زکات کو دینے سے کنجوسی کرواتا ہے, اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا حق دینے سے کنجوسی کرواتا ہے. اس طریقے سے وہ مال میں داخل ہو جاتا ہے, کیونکہ زکات نہیں دیا تو مال ناپاک ہو گیا, اور زکات اور اس کے بندوں کا حق بندوں کو نہیں دیا اور فضول خرچی کیا تو ویسے وہ شیطان کا بھائی ہو گیا. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی, اور شیطان اللہ رب العزت کا دشمن ہے. تو اس طریقے سے وہ مال میں داخل ہو گیا. اور انسان میں کیسے داخل ہوتا ہے؟ ہمارے بچوں کے اندر وہ کیسے داخل ہو جاتا ہے؟ ان کو نافرمان بنا کر کے, ان کو اپنا چیلا بنا کر کے. تو ہمارے بچے شیطان کے چیلے بن جائیں, جو اللہ کا دشمن ہے, جو ہمارا دشمن ہے, اس کے فرما بردار ہو جائیں, اس کے انداز میں جینے لگیں, اس کے طریقے پہ جینے لگیں. کیا یہ ہمیں برداشت ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اس کے مکر و فریب میں نہ پھنسے تو ہم کیا کریں؟ ایسا کون سا طریقہ ہے کہ جس طریقے کو اپنا کر کے ہم شیطان کے پاس ہمارے بچوں کو جانے سے روک لیں, اس کے مکر و فریب سے وہ بچ جائیں؟ اس کے تعلق سے دو حدیث. ایک پہلی حدیث جو مسلم نے روایت کیا ہے کہ جو سارا, اور اس کے پہلے بھی میں آپ کو ایک حدیث بتایا تھا جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بناتے ہیں, یعنی ہماری اولاد جو بگڑی ہے وہ ہماری وجہ سے بگڑی ہے. یہ حدیث صحیح ہے, ہم غلط ہیں کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی ہے. اور پہلے دن سے تربیت شروع کرتا ہے اسلام. اس بچے کو دنیا میں وجود آنے سے پہلے سے تربیت شروع کرتا ہے اسلام. لیکن ہم بس اپنی زندگی میں جی رہے تھے. اب اولاد جب بڑی ہو گئی, جب ہوش آیا, جب وہ ہمیں جواب دینے لگی, جب وہ ہمارے پیسے کو غلط طریقے سے اڑانے لگی, جب وہ ہماری عزت کی دھجیاں اڑانے لگی,
جب وہ دوسرے اور غیر لوگوں کو لے کر کے گھومنے اور پھرنے لگی، جب ہماری عقل ٹھکانے آئی، پھر ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کیسے ہم اپنی اولاد کو ٹھیک کر لیں۔ جب اولاد کو ٹھیک کرنے کا وقت تھا تو ہم اللہ کی بغاوت میں اور نافرمانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو بچہ جو اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی بتاتے ہیں۔ اور یہ دوسری حدیث مسلم شریف کی حدیث نمبر 2865 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، بے شک میں نے اپنے سب کے سب بندوں کو ایک سو ہو کر کے عبادت کرنے والا پیدا کیا۔ سب کے سب بندوں کو ایک سو ہو کر کے، یعنی حنیف ہو کر کے عبادت کرنے والا، یعنی توحید پر، وحدانیت کے اوپر میں نے پیدا کیا۔ ہر بندہ وحدانیت کے اوپر پیدا ہوا، وحدانیت یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا کیا تھا۔ مگر شیطانوں نے ان کے پاس آ کر، اب یہ شیطان بعض دفعہ تو ماں باپ بھی ہوا کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ شیطان، یا اس کے دوست ہیں، یا اس کے رشتہ دار ہیں، یا ابلیس کے ساتھی ہیں، مگر شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیا، زندگی گزارنے کے طریقے سے بہکا دین، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ طریقہ جو آسمان سے نازل ہوا ہے، جبرائیل لے کر کے آیا، نبی مکرم کے پاس لے کر کے آیا، اس طریقے سے بہکا دیا۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس طریقے پہ ہیں یا نہیں؟ اس کے لیے آگے سن لیں آپ۔ اور انہوں نے ان کے لیے ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا۔ یہ مطلب ہے بہکنے کا، کہ اللہ رب العزت نے جو حرام کیا ہے اسے بندہ حلال کر لے، اللہ رب العزت نے جو حرام کیا ہے اسے بندہ حلال کر لے، اور جو حلال کیا ہے اسے حرام کر لے، یہ ہے بہکنے کا مطلب۔ تو وہی اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جو حلال کیا تھا اسے حرام کر لیا۔ یہ اس طریقے سے شیطان ان کے پاس آیا اور یہ بہک گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہکنے سے بچانا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ پہلے دن ہم کو کیا کرنا ہے اور اس کے بعد ان کی تربیت کیسے ہوگی، اس تعلق سے ایک حدیث جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ایک اس وقت جب وہ اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنبنا الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہم کو شیطان سے بچا لے۔ سب سے پہلے اس نے اللہ کے نام سے شروع کیا۔ دوسری بات اس نے یہ کہا کہ مجھے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا لے اللہ، اور پھر وہ کہتا ہے اور اولاد کو، جو تو ہمیں اولاد عطا کرے گا، ہم کو اور ہماری اولاد کو بھی فرما برداروں میں اور شیطان سے بچا لے، یعنی فرما بردار کر دے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس صحبت کے نتیجے میں اگر اللہ رب العزت نے تم دونوں کے اندر اولاد رکھی ہوگی، یعنی تمہاری تقدیر میں اولاد ہوگی، تو اسے کبھی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسے کبھی بھی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس سے بڑی گارنٹی اور کیا چاہیے؟ اسے کبھی بھی شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا یا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6388، مسلم شریف حدیث نمبر 1434۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے دین کو نہ جاننے اور دین پر نہ چلنے کا یہ نتیجہ، کہ ہم نے پہلے دن سے اپنے بچے کی تربیت پہ کوئی دھیان اور کوئی سوچ اور کوئی ہماری سمجھ نہیں گئی۔ پھر اس کے بعد اب دوسری حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے، تو ماں کے کوکھ کے اندر سے بچہ سیکھنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں جو چیز آپ کھاتے ہیں اس کی تاثیر بچے کے پاس چلی جاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ جو گانا بھی اگر گنگنا رہی ہے ماں اور بچہ دودھ پی رہا ہے اس وقت یا کوک کے اندر ہے، تو وہ ساری چیزیں وہ ریکارڈ کرتا ہے، ساری چیزیں اس کے پاس جاتی ہیں، اس کی وہی عادتیں اور وہی چیزیں بنے گی جو ماں کے اندر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ شعور میں آ گیا تو ہم اس کی معرفت کراتے ہیں ماں باپ سے، کرانا بھی ضروری ہے کیونکہ اس کی ضرورت ماں باپ ہی پوری کریں گے، لیکن کیا ہم اللہ کی بھی معرفت کراتے ہیں، اللہ کی بھی پہچان کراتے ہیں؟
کیونکہ اس کی ضرورت تو اصل میں پورا کرنے والا اللہ ہی ہے، اور پہچان نہ کرانے کی وجہ سے کبھی وہ اس دربار میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی وہاں کھڑا ہوتا ہے، کبھی اس کو اللہ سمجھتا ہے، کبھی اس کو اللہ سمجھتا ہے، کبھی اس کو سمجھتا ہے۔ تو بہرحال تربیت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی پہلے دن سے تربیت کریں اور اللہ رب العزت سے ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اور گھر کی تعلیم ضرور کریں۔ گھر میں ایک وقت ایسا ضرور بنائیں جس وقت میں قرآن کو پڑھ کر کے ہم ان بچوں کو سنائیں، سکھائیں، سمجھائیں، اور یہی ہے جس نے انسان کو بدل دیا، اور یہی صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ صبح اور شام یہ لوگ آپس میں پڑھتے ہیں قرآن کو۔ تو شیطان اس طریقے سے شامل ہو جاتا ہے ہماری عدالت میں اور ہماری اولادوں میں کہ وہ اسے نافرمان بنا کر کے اپنا چیلا بنا لیتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا جھانسا کیا ہے؟ وہ انہیں جھوٹے دعوے دیتا ہے، سورہ ابراہیم میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے دعوے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 کے اندر اللہ فرماتا ہے، بے شک وہ شیطان کہے گا حشر کے میدان میں، بے شک اللہ نے تم سے انتہائی سچا وعدہ کیا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، چنانچہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف ورزی کرتا ہوں۔ تو دنیا میں ہمارے ساتھ کیا وعدہ کرتا ہے کہ تم یہ ایک اللہ کی نافرمانی کا کام کر لو، تمہیں یہ فلاں نعمت مل جائے گی، تمہیں یہ دولت مل جائے گی، تمہیں عزت مل جائے گی، تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تم بنگلے والے ہو جاؤ گے، تم گاڑی والے ہو جاؤ گے۔ کیا مل جائے گی؟ اچھا، ایک سوال آپ سے کہ ہم یا جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کیا ان کو دنیا مل جاتی؟ تو جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں جی رہے ہیں تو انہیں تو دنیا مل جانا چاہیے، لیکن انہیں تو دنیا نہیں ملتی۔ کتنی اور کب ملتی ہے؟ جتنی اللہ چاہتا ہے اور جب اللہ چاہتا ہے۔ تو نافرمانی کرنے سے پھر کیا فائدہ ہوا؟ ایک حدیث قدسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کرتا، اللہ فرماتا ہے، نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ کرتا وہ ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ بالکل صحیح بات۔ ہر انسان دنیا کی چاہت میں دن اور رات ایک کیے ہوئے اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے، لیکن ہو گیا کہ جو اس نے چاہا ہوا تو وہ جو اللہ نے چاہا، تو پھر نافرمانی کرنے سے کیا فائدہ؟ اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ رب العزت نے دینا ہے۔ چوری کر کے لینا اس کو، یا سیدھے کوئی کاروبار کر کے اس کو حاصل کرنا ہے، حلال طریقے سے اس کو حاصل کرنا ہے۔ لیکن یہ شیطان کے جھانسے ہیں، یہ شیطان کی چال بازیاں ہیں کہ وہ لالچ لے کر کے آتا ہے انسان کے سامنے، اور وہ لالچ کے چکر میں انسان اس کے پاس آ کر کے اور گمراہ ہو جاتا ہے، اس کی بات کو مان لیتا ہے، لیکن بات جیسی مانتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو ایک مار پڑتی ہے، اور جیسی اس کو مار پڑتی ہے تو وہ فوراً اگر مطیع اور فرمانبردار ہے تو وہ رجوع کر لیتا ہے، اور اگر شیطان کی فطرت کا ہے تو پھر وہ رجوع نہیں کرتا، اور رجوع نہیں کرتا تو اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، جیسے ابلیس نے کر لیا۔ اور آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، انہوں نے فوراً رجوع کر لیا، توبہ کر لیا۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں بھی توبہ کر لینا چاہیے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ آگے آئے، اور شیطان تو انہیں بس فریب ہی کے وعدے کرتا ہے۔ شیطان کے جتنے بھی وعدے یہ سب فریب ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جنگ بدر میں، جنگ احد میں لے کر کے پہنچ گیا، اور وہاں پہ جب فرشتوں کے نزول دیکھا تو بھاگ گیا۔ اس طریقے سے حشر کے میدان میں بھی کہے گا کہ میں تو تم کو جھوٹے وعدے دیتا تھا، تم میرے بات میں آ گئے، بغیر دلیل بلاتا تھا تم آ گئے، اور نبی مکرم تم کو دلیل کے ساتھ بلاتے تھے، دین تم کو دلیل کے ساتھ بلاتا تھا، اللہ کے کلام نبی کے فرمان کی طرف بلاتا تھا، تم نے اس کو انکار کر دیا۔ آج مجھے ملامت مت کرو، میں تو بغیر دلیل کے بلاتا تھا، میں نے تو انکار کر دیا۔ تم نے اللہ کی بات دلیل کے ساتھ چھوڑ دی، نبی کی بات چھوڑ دی، اب مجھے ملامت مت کرو۔ اس دن کیا بنے گا؟ تو یہ شیطان کے حربے ہیں، اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ لیکن کون بچے گا ان حربوں سے؟ کون بچے گا؟ آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں۔ اس کے پہلے بھی میں نے 2 آیتیں آپ کو لکھوایا تھا کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں۔ تو جس کے اندر اخلاص ہوگا، جس کے اندر توحید ہوگی، اسی کے اندر اخلاص ہوگا، بغیر توحید کے اخلاص آ نہیں سکتی۔ تو جس کے اندر توحید ہوگا، جس کے اندر اخلاص ہوگا، یعنی وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، دکھانے کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، شیطان کا بس اس کے اوپر نہیں چلتا، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر پاتا۔
تو اللہ رب العزت ہم سب کے اندر اخلاص کو پیدا کر دے. اور اخلاص کیسے آئے گا؟ بارہا بتا چکے ہیں کہ اخلاص آئے گا اللہ رب العزت کی معرفت سے. جتنی زیادہ معرفت ہوگی ہمارا دنیا کے اوپر سے نظر ہٹتے چلے جائے گی اور اللہ کی رضا کے لیے پھر ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ ہم جان لیں گے کہ عزت اور ذلت کا دینے والا بھی اللہ، رزق کا دینے والا بھی اللہ، زندگی اور موت کا دینے والا، بیماری اور بیماری سے اچھا کرنے والا بھی اللہ. جتنی زیادہ اللہ کی معرفت ہوتے جائے گی دنیا کے لوگوں سے نظر ہٹتے چلے جائے گی. تو اخلاص اگر ہمارے اندر آ گیا تو شیطان ہم کو بہکا نہیں پائے گا. اتنی بڑی بات ہمیں اللہ کے کلام سے پتہ چل گئی. جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، جس کی خبر اللہ رب العزت نے دی ہے، وہ شیطان سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں اور آپ کا رب کارساز کافی ہے. آپ کا رب آپ کے اپنے بندوں کے لیے وہ کافی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت سے شیطان کے مکر و فریب سے بھی پناہ مانگنا چاہیے. آیت نمبر 66. تم اب یہاں سے موضوع بدل رہا ہے، تمہارے رب. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس انداز میں اللہ رب العزت نے توحید کو سکھایا ہے. تمہارا رب وہی تو ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ وہ پانی میں کشتی کو ڈوبنے نہیں دیتا. اس نے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہے کہ جو پانی میں ڈوبتی نہیں ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان کئی قسم کے فائدے حاصل کرتا ہے، جن میں سے کچھ فائدے آگے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو. اب اس کا فضل ہم کیسے تلاش کرتے ہیں؟ ناؤ سے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک دیش سے دوسرے دیش جاتے ہیں، تجارت اور کاروبار کرتے ہیں. دوسرا کہ جو پانی والے علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں، سمندری علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں، ندی کے علاقے میں رہتے ہیں، تو وہ اس سے اپنا رزق نکالتے ہیں، یعنی گوشت نکالتے ہیں، مچھلیاں نکالتے ہیں اور اس کا کاروبار کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں. تیسرا اس کے اندر سے مونگا اور موتی نکالتے ہیں اور اس سے وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں. تو کاروبار کے لیے، اپنا جیویکا چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے کئی انداز میں انسان کو رزق دیا ہے. جو پانی کے قریب رہ رہے ہیں ان کو وہاں سے دیا، جو جنگل میں رہ رہے ہیں وہاں سے دیا، جو شہروں میں رہ رہے ہیں وہاں سے دیا، جو جہاں پہ رہ رہے ہیں اس کو وہاں سے اللہ رب العزت رزق عطا فرماتا ہے. تو یہاں پانی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا تاکہ تم کو اس کے فضل میں سے تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ رب العزت کا رحم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر طرف سے جہاں جو انسان رہتا ہے وہیں پر اللہ رب العزت نے اس کو زندگی گزارنے کا سامان عطا کیا ہے. اب اس پانی اور اس ناؤ کے اوپر ایک مثال اللہ رب العزت بیان کرتا ہے، یعنی ایک نصیحت دے رہا ہے آیت نمبر 67 کے اندر. اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جنہیں تم اس اللہ کے سوا پکارتے ہو گم ہو جاتے ہیں. جب سمندر میں ناؤ چل رہی ہے، چاروں طرف سمندر، پانی پانی، اور اچانک سونامی لہر آ گئی، اچانک کوئی اندر سے ایک بھوکمپ جیسا یا پانی کی لہریں اونچی اٹھنے لگ جائے، طوفان آ جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے باطل معبود سب ختم ہو جاتے ہیں، گول ہو جاتے ہیں. تمہارا اصل، دو قسم کے دماغ ہوتے ہیں نا، تو اصل پھر ہماری یادداشت اور ہمارا دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے اور پھر وہ بتاتا ہے کہ ان انسانوں اور جانوروں اور پتھروں کو بلانے سے کوئی فائدہ نہیں. اب تو وہ نیلے گگن کے سوامی کو ہی بلانا پڑے گا، اب تو اس خالق کائنات کو ہی بلانا پڑے گا، اب تو اس رب کو ہی بلانا پڑے گا جن کو یہ سب پکارتے ہیں. تو جب ایسے طوفان میں تم گر جاتے ہو تو اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پکارتے ہو، سارے باطل معبود تمہارے ختم ہو جاتے ہیں. ہماری گاڑی 4 ویلر بہت تیزی سے چل رہی ہے اور ڈاؤن میں چل رہی ہے اور اچانک بریک فیل ہو جائے، کون یاد آتا؟ صرف اللہ یاد آتا. اگر ہماری گاڑی میں اس وقت مشرک بیٹھے ہو نا تو اس ٹائم ان کو دیکھیے گا کس کو پکارتے ہیں. یہ پورے کے پورے مشرک صرف اللہ کو پکارنا شروع کرتے ہیں. کبھی ایسا پریکٹیکل بھی کر کے دیکھیے گا، لیکن ڈور کو جو ہے، دروازوں کو بہت تیز بند کر دیے گا، پتہ اس میں سے کود کر کے مرنے لگے اور اچانک یہ کہہ دیجیے آپ کی بس بریک فیل ہو گیا صاحب. یہ سارے کے سارے مشرک جو کہیں اور بھی جا رہے ہوں گے، کسی اور آستانے پہ بھی جا رہے ہوں گے، تو اس کو نہیں یاد کریں گے، یہ صرف اور صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب وہ اللہ تمہیں خشکی کے طرف سے نجات دیتا ہے، لیکن پھر اللہ اس طوفان کو بچا لیتا ہے، ناؤ کو بچا لیتا ہے اور تم کو خشکی کی طرف لے کر کے آتا ہے، تو تم منہ موڑ لیتے ہو، تم فوراً منہ موڑ لیتے ہو. پھر کیا کہتے ہیں؟
ارے وہ تو میں نے پانی کا رخ ادھر کاٹ دیا تھا، ناؤ کا رخ ادھر کاٹ دیا تھا، ارے وہ تو اچھا ہوا میں نے ایسا بتا دیا تھا تو اس لیے ایسا ہو گیا. یا کچھ کہتے ہیں میں نے تو لات کو پکار لیا تھا، مجھے تو لات نے بچا لیا، مجھے تو عزا نے بچا لیا، مجھے تو فلاں نے بچا لیا، مجھے تو فلاں نے بچا لیا. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. یہ ہے ناشکری کہ بچایا اللہ نے لیکن کریڈٹ کسی اور کو دے دیا. اب جب وہ کار جس کا بریک فیل ہوا تھا اور اللہ رب العزت کو جب پکارا تو بچا لیا اللہ نے، جیسی کار بچ کر کے سائڈ میں لگی تو یہ کیا کہنے لگا، اچھا ہوا میں نے اس طرف کاٹ لیا تھا، اچھا ہوا میں نے اس کو سائڈ میں لے لیا تھا. فوراً بھول گیا اللہ کو، اپنے آپ کو کریڈٹ دے دیا، اپنے لاجک کو، اپنے دماغ کو کہ میں نے بچا لیا. اور یہی ناشکری ہے. اور یہ ناشکری کرنے والے سے اللہ آگے خطاب کرتا ہے آیت نمبر 68 کے اندر، کیا پھر تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ مطلب جس رب نے تمہیں ایسی بھری ہوئی کشتیوں سے نکالا، ماں کے کوکھ کے اندر سے کس طریقے سے آ گئے، کیسے بڑے بڑے حالات سے تم کو بچایا، کس طریقے سے تمہیں رزق دے رہا ہے، کس طریقے سے تمہیں دیکھنے اور بولنے اور سننے کی صلاحیت دے رہا ہے، اس اللہ کا تم انکار کر رہے ہو. دینے والا حاجت روا مشکل کشا کسی اور کو سمجھ رہے ہو. اس کا جواب اللہ دیتا، کیا پھر تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ اس اللہ سے تم اپنی جو شرکتی ہے، جو شرک کر رہے ہو، اللہ رب العزت سے بے خوف ہو گئے. تم اللہ سے شرک کر رہے، اللہ کا حق دوسرے کو دے رہے ہو اور بے خوفی کی زندگی. کوئی اپنے شوہر کا حق کسی اور کو دے اور بے فکری کی زندگی جیے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کا حق کسی اور کو دیں، ہم اپنی بیوی کا حق کسی اور کو دیں اور بے فکری سے جیے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو تم اللہ رب العزت کا حق، جس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیا، جس نے بولنے اور سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت دیا، جس نے زمین میں سے اور آسمان سے تمہیں رزق نکال کر کے دیا، اس کا حق تم مخلوق کو، جانوروں کو، انسانوں کو دے رہے ہو، مرے ہوئے لوگوں کو دے رہے ہو اور تم بے فکر ہو. تو اللہ نے فرمایا کیا پھر تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے جانب دھسا دے، جو 70% پانی سے تمہیں بچا کر کے لایا، اور خشکی تو 30% ہے، خشک زمین جو ہے وہ 30% ہے پانی میں، باقی سب ڈوبی ہوئی ہے. تو جو پانی سے تمہیں بچا سکتا ہے، کیا وہ خشکی سے نہیں بچا سکتا تھا؟ اور وہ خشکی میں کیا تمہیں ڈبا نہیں سکتا؟ تو اللہ سے تم بے خوف ہو گئے کہ وہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھسا دے، ختم کر دے، تمہاری زندگی کا چراغ بجھا دے. اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے خشکیوں میں انسانوں کو ڈبا کر کے ختم کیا ہے. یا تم پر سنگریزے والی سخت آندھی بھیج دی، سنگریزے والی تیز آندھی بھیج دی. اس کے پہلے ہم سن چکے ہیں کہ قوم لوط کے اوپر کس طریقے سے بارش برسی تھی پتھروں کی، قوم عاد کی طرف، قوم سمود کی طرف کس طریقے سے اللہ رب العزت نے کسی کو چیخ کے ذریعے سے، کسی کو پانی کے ذریعے سے، کسی کو آواز کے ذریعے سے، کسی کو آندھی اور طوفان کے ذریعے سے تہہ و بالا کر دیا، ان کے اسی بغاوت کی وجہ سے، اسی شرک کی وجہ سے، تاکہ تم سنگریزوں کے ساتھ آندھی بھیج دے. پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہیں پاؤ گی، پھر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز نہیں پا سکتی. پہلی بار اللہ رب العزت نے تمہیں بچا لیا پانی سے، دوسری بار اگر وہ بھیج دے، زمین دھس جائے، آندھی آ جائے، تو اللہ کہتا کہ پھر تمہیں کوئی کارساز نہیں ملے گا. یعنی پہلی بار تم کو مہلت دے دی گئی تھی، تم نے اللہ کو پکار لیے تھے، توحید اختیار کر لی تھی، تو تمہیں اترنے کے بعد، ناؤ سے اترنے کے بعد صرف یہ کہنا تھا، اور ہمارا رب صرف اتنا چاہتا ہے، کیا کہنا تھا؟ الحمدللہ اے اللہ تو نے بچا لیا. کوئی ہماری طاقت نہیں تھی، کوئی ہماری صلاحیت نہیں تھی، اس پانی میں تو ہم ڈوبنے ہی والے تھے، اے آقا تو نے ہمیں بچا لیا، تیرا احسان ہے. بس ہمارا رب اتنے پہ خوش ہو جاتا. لیکن یہ بات اس کو ناگوار گزرتی ہے، یہ بات اس کے غصے کو بڑھا دیتی ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے کو فلاں نے بچا لیا، یا میرے دماغ نے بچا لیا، یا فلاں نے بچا لیا. تو اللہ رب العزت پھر سے اس کو زمین میں دھسائے گا یا آسمان سے بارش برسائے گا، اور پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ملے گا. آیت نمبر 68 کا خلاصہ یہ تھا. اور اس تعلق سے آپ آیت دیکھ سکتے ہیں سورہ قمر آیت نمبر 34 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا، سورہ قمر آیت نمبر 34 کے اندر، پھر ہم نے ان پر کنکر بھری ہواؤں کو جاری کر دیا اور اس طوفان سے ان کو ہلاک و تہہ و بالا کر دیا. اس طریقے سے سورہ ہود کی آیت نمبر 82 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا اور ہم نے ان پر پتھروں کی تہ بتہ بارش فرمائی. اور اسی طریقے سے سورہ
ملک میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا امین تو من اچھا سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 16 اور 17 کے اندر کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو گئے ہو؟ جو تم شرک کر رہے ہو، اللہ کی بغاوت کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور زمین اس وقت حرکت کرنے لگی؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہو نڈر ہو گئے ہو کہ تم پر کنکروں کی اور بارش فرما دے، پتھروں کی بارش فرما دے؟ سو تم انقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا رہا۔ سورہ ملک کے اندر اللہ نے فرمایا۔ تو اس طریقے سے کئی جگہ اللہ رب العزت نے اس خبر کو دی ہے۔ اب ایک بہت ہی عبرت کی بات جو آج کے اس دور میں حالت حاضرہ پر جو ہمارے لیے بالکل فٹ ہوتی ہے، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ آیت نمبر 69، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوسری مرتبہ اس سمندر میں لوٹا دی؟ جیسے پہلی بار تمہیں سمندر میں پھنسے تھے اور تم نے خالص ہو کر کے، رمضان کا بھی مہینہ چل رہا تھا، خوب اللہ سے دعا کر کے اور تمہیں بچا لیا تھا اس بیماری سے، لیکن جیسے اس بیماری سے نکلے تو ہمارے الفاظ الگ الگ ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے دوریاں بنا لیا تھا اس لیے بچ گیا، کوئی کہتا ہے میں نے تو پہلے سے ہی فلا گرم پانی پیتا تھا اس لیے بچ گیا، کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تو کوئی بیماری ہی نہیں ہے، گورنمنٹ ہمیں ایسی پریشان کر رہی ہے۔ سب نے اپنی اپنی راہیں بنا لی کہ اس وجہ سے میں بچ گیا۔ بہت کم ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اے آقا، اے خالق، اے مالک، تو نے ہمیں بچا لیا، ہم نے مہلت دے دی اللہ تو نے کہ ہم کچھ نیک عمل کر لیں اور کچھ تیری فرمانبرداری کر لیں، کچھ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، اے اللہ تو نے بچا لیا۔ ایسا کہنے والے کتنے تھے؟ کیا ہمیں توفیق ہوئی کہ ہم بھی 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ رب العزت کا شکرانہ کرتے، اس کے سجدے میں جا کر کے اس سے دعا کر اس کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تو نے بچا لیا اس بیماری سے؟ لیکن نہیں کیے، سب اپنی اپنی چیزوں میں لگ گئے، بھول بھی گئے۔ اور اکثر کو تو میں نے یہی کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بیماری نہیں کی، مطلب اتنے لوگ جو مرے تھے وہ سب بیکار تھے، پوری دنیا کے اندر یہ جو ہلچل مچی تھی یہ سب غلط تھا، ہم ہی صحیح ہیں، اور جنہوں کا انتقال ہوا ان کا تو ہمیں دعا کرنا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بچا لیا، اور جن کو تو نے اس وبا میں لے کر کے چلا گیا اے اللہ تو ان کی مغفرت کر۔ لیکن اس بات کو نہ کر کے اور ہم دوسری باتیں کرتے ہیں کہ میں فلاں وجہ سے بچ گیا، میں فلاں وجہ سے بچ گیا، فلاں وجہ سے بچ گیا، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمایا آیت نمبر 69، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوسری مرتبہ اس سمندر میں لوٹا دی؟ مطلب پھر سے تم ناؤ لے کر کے جا رہے ہو، پھر تم پر طوفان دینے والی پھر تم پر توڑ دینے والی طوفانی ہوا بھیج دی۔ مطلب پھر سے تم اس دنیا میں جاؤ، ناؤ کو لے کر کے جاؤ، اور اب پھر سے کیونکہ تم نے ایک بار بغاوت کی، اب وہ پھر سے تمہارے اوپر طوفانی ہوا کو بھیج دی، تو وہ تمہارے کفر کے سبب تمہیں غرق کر دی۔ کس کے سبب؟ کفر کے سبب۔ کیا کفر کیا؟ کفر یہ کیا کہ مجھے اس نے بچایا، اللہ نے بچایا، میں فلاں وجہ سے بچ گیا، فلاں ترکیب سے بچ گیا۔ تو یہ جو تم نے کفر کیا ہے تو تمہاری کفر کی وجہ سے تمہیں غرق کر دے، وہ پانی میں ڈبا کر کے تمہیں مار ڈالے۔ کئی ایسے بھی تھے کہ جو اس بیماری سے بچنے کے بعد چادر لے کر کے جا رہے کہ تم نے ہمیں بچا لیا، فلاں اس کی وجہ سے بچ گئے، فلاں اس کی وجہ سے بچ گئے، تو اللہ رب العزت نے پھر سے لے کر کے آیا۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اب اس کا جو اس آیت میں اللہ نے بتایا، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو توبہ کرنے کی اور پھر سے رجوع کرنے کی توفیق دے۔ جیسے کل کی کلاس میں گیا تھا کہ ہمارے جو اسلاف تھے، عمر فاروق جب عذاب آنا شروع ہوا اور بار عذاب آنا شروع ہوا تو اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو تم بہت گناہ کر رہے ہو، اور اب اگر عذاب آیا، مطلب تم نے گناہ نہیں چھوڑے، اور اب اگر عذاب آیا تو میں تمہیں یہ سزا دوں گا، مطلب میں بھی تمہیں سزا دوں گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور صحابی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے جب کوفہ کے اندر عذاب آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت سے توبہ کر لو، رجوع کر لو، یہی ایک راستہ ہے بچنے کا۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 69، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوسری مرتبہ اس سمندر میں لوٹا دی، اسی طوفان میں پھر سے لوٹا دی؟ بے خوف ہو گیا، جس نے پہلی بار اس مصیبت کو لے کے آیا وہ دوبارہ نہیں لا سکتا کیا؟ پھر تم پر توڑ دینے والی طوفانی ہوا بھیج دی، تو وہ تمہارے کفر کی وجہ سے
جو تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، تمہیں غرق کر دی، تمہیں ڈبا کر کے مار ڈالے، ختم کر دی، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا نہ پاؤ گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارا پیچھا کرنے والا نہ پاؤ گے، یعنی ہم کوئی مددگار تم نہیں پاؤ گے، پھر دنیا میں کوئی ویکسین اور کوئی دوا، کوئی مددگار کرنے والا تمہارا نہیں ہوگا اگر اللہ رب العزت نے پھر سے ناراض ہو کر کے پہنچا دیا۔ تو اللہ رب العزت سے ہم خوب توبہ کریں، دعا کریں اور ذکر و اذکار کریں، گناہوں کو کی معافی مانگی۔ آخری آیت، آیت نمبر 70، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت دی، عزت دی۔ سبحان اللہ، واقعی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جس دن پیدا کیا اسی دن عزت دی۔ عزت کس ذریعے سے دی؟ ہمیں عزت اللہ نے وحی کے ذریعے سے دیا۔ اگر ہم وحی کو پکڑیں گے تو عروج پائیں گے، اور وحی کو چھوڑ دیں گے تو بربادی ہی بربادی ہے۔ آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے عروج دیا تھا نا۔ علم کیا تھا؟ اللہ کے طرف سے جو ملا ہوا علم تھا، اور ہمیں اللہ کی طرف سے جو ملا ہوا علم ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ تو آگے آیت دیکھیں پھر سے، آیت نمبر 70، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے اور انہیں بر و بحر میں سواری دی ہے۔ بر اور بحر یعنی سمندر میں بھی اور خشکی کی جگہ میں بھی ہم نے انہیں سواریاں دی ہیں۔ اور واقعی آپ دیکھیں، ہواؤں کے اوپر بھی اللہ نے ہمیں سواریاں دی ہے، زمین پہ بھی سواری دی ہے، پانی میں بھی سواری دی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اور فضیلت بھی ہمیں دی ہے، اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا۔ دوسرا فائدہ، اللہ نے ہمیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا ہے۔ آپ دیکھیں، جو بھی ہم رزق کھاتے ہیں اس کا چھلکا، اس کا ڈسٹ، اس کی اوپر کی چیز ہمارے جانور کھاتے ہیں، اس کو پھینک دیا جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جانور بھی ہمارے کام آتے ہیں۔ اور ہم جو چیز کھاتے ہیں وہ بالکل صاف ستھری چیز کھاتے ہیں۔ پھل کے اندر بھی دیکھیں آپ، دانے کے اندر بھی دیکھیں، صاف ستھرا اللہ رب العزت ہمیں کھلاتا ہے۔ اور جانوروں کو ایسی ڈسٹ اور پرانی چیزیں اور اس کا چھلکا اور یہ سب چیزیں کھاتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں فضیلت بھی دی۔ فضیلت کا میں نے آپ کو اشارہ بتا دیا کہ اللہ کی وحی ہمارے لیے سب سے بڑی فضیلت ہے، کہ اللہ نے ہم سے کلام کیا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہم سے کلام کرے، اور اس کلام کو سمجھانے کے لیے رحمت للعالمین امام الانبیاء جو اب اللہ رب العزت کے سب سے محبوب بندے تھے ان کو نازل کیا۔ یہ ہماری برتری، ہماری اونچائی ہے، اور ہمیں کھانے کے لیے بھی بہترین چیزیں دیا۔ اور آگے فرماتا ہے، اور انہیں اپنی کثیر مخلوق پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دی۔ کثیر مخلوق اللہ رب العزت کی، جماعتات، حیوانات، نباتات اور بے شمار مخلوق، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی کثیر مخلوق پر تمہیں فضیلت دی، یعنی دوسری مخلوق پر انسان کو فضیلت ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا۔ تو اس آیت سے کچھ علماء اس آیت سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں، استدلال یعنی اس آیت سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جنات اور کی فرشتوں پر بھی انسان کو فضیلت ہے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ کثیر مخلوق پر میں نے تمہیں فضیلت دی ہے، اور فضیلت کی بنیاد پھر وہی الہی کا علم اور اس پہ عمل۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس وجہ سے تو نے ہمیں شرف سے نوازا ہے وہ علم ہمیں اے اللہ تو عطا فرما دے۔ علم تیرا ہے، تو جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جو طلب کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو جد و جہد کرتا ہے، اے اللہ تو اپنی راہیں اسے ضرور دکھاتا ہے۔ اے اللہ تو نے فرمایا قرآن میں کہ جو میرے طرف آنے کی جد و جہد کرے گا، کوشش کرے گا، میں اس کو ہدایت کی راہیں ضرور دکھاؤں گا۔ تو اے اللہ تو ہمیں ہدایت کی راہیں دکھا، اے اللہ تو ہمیں علم دے وحی کا اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اخلاص کے ساتھ اس وحی کے مطابق عمل کرنے اور تیرا مطیع اور فرمانبردار بن کر مسلم بن کر کے جینے کی ہمیں توفیق دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت میں، مسلمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما، اور ہمارا ساتھ اور ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ کر دے جو تیرے مطیع اور فرمانبردار لوگ ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔